محترم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طالبان علم، آج کی اس ویڈیو میں ہم کتاب معلم الانشاء حصہ اول شروع کریں گے۔ کتاب معلم الانشاء حصہ اول پر بننے والی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم کتاب کو از سر نو شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام معلم الانشاء ہے۔ معلم الانشاء، اس میں 3 لفظ ہیں۔ معلم پہلا اور دوسرا لفظ ہے، انشاء تیسرا لفظ ہے۔ ان تینوں لفظوں کی مختصر سی وضاحت سماعت کریں۔ معلم باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، مصرف کے وزن پر۔ اس کا ماضی علمہ ہے اور مضارع یعلم اور مصدر تعلیم۔ اس کا معنی ہے سکھانا، علمہ یعلم تعلیماً، سکھانا۔ تو معلم اسم فاعل ہے، اس کا ترجمہ ہوا سکھانے والا، اور سکھانے والی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سکھانے والی یہ اردو میں مؤنث ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ آگے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد میں ہے، حرف تعریف ہے برائے عہد خارجی، عہد خارجی کے لیے، جس کے مدخول سے فرد معین مراد ہوتا۔ انشاء یہ باب افعال کا مصدر ہے، باب افعال کا مصدر۔ اس کا ماضی انشاء اور مضارع ینشئ ہے، مصدر تو ہے ہی انشاء۔ اس کا معنی ہے بنانا، نیست سے ہست کرنا، پیدا کرنا۔ اب بنانا سینکڑوں چیزوں کا ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزوں کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ویڈیو بنانا، موبائل بنانا، کھانا بنانا، کسی کو بیوقوف بنانا، وغیرہ وغیرہ۔ انشاء پر جب الف لام عہد خارجی کا ہے تو اس بنانا سے خاص بنانا مراد ہے، بنانا کا فرد معین مراد ہے۔ وہ فرد معین کیا ہے؟ اردو سے عربی بنانا، اردو سے عربی بنانا۔ اب ترجمہ ہوگا اردو سے عربی بنانا سکھانے والی کتاب۔ تو معلم کا موصوف کتاب پوشیدہ ہے، تو کتاب کیونکہ اردو میں مؤنث استعمال کی جاتی ہے، اس لیے معلم مذکر کے صیغے کا اردو میں والی کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اردو سے عربی بنانا
سکھانے والی کتاب، یہ اس معلم الانشاء کا مطلب اور مفہوم ہوا۔ یہ پہلا حصہ ہے جو ہماری اسکرین پر موجود ہے، پہلا حصہ۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کتاب کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ کتاب مولانا عبد الماجد ندوی نے لکھی ہے۔ از معنی ان کی طرف سے، جانب سے، یعنی یہ اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا عبد الماجد ندوی، دیوبندی مسلک کے ہیں۔ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں اس کتاب کے لکھنے سے پہلے استاذ رہ چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں اس میں۔ اس کتاب میں عربی جملوں کو بڑے سہل انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی انداز کے پیش نظر یہ ہمارے سنی مدارس میں داخل نصاب ہے۔ اب اس میں دیوبندی مسلک کے عقیدوں کا تو بیان ہے نہیں، صرف ایک زبان سیکھنا ہے، اس میں عقیدے کی کوئی بات نہیں آتی، اس لیے سنی مدرسوں میں یہ داخل ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں جا بجا غلطیاں بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ دیوبندی علماء کے اندر عقل اور فہم کا مادہ بہت نہ کے برابر ہے۔ ان غلطیوں کی انشاءاللہ نشاندہی بھی کی جائے گی، لیکن عربی جملوں کا انداز سہل ہے، یہ بات سچ ہے۔ اسی کے پیش نظر ہمارے مدارس میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اس کتاب کے پہلے سبق کی جانب۔ یہ ہماری اسکرین پر پہلا سبق آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ یہ ترکیب میں کچھ نہیں ہے، ہیڈنگ ہے بس۔ یہ بے وجہ کے تکلف ہیں کہ حاضہ نکال دیا جائے پہلے بعد میں، یہ سب بے وجہ کی باتیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الدرس الاول ہیڈنگ ہے، یہ کوئی اس سے آگے پیچھے کوئی لفظ محذوف نہیں ہے۔ پہلا سبق، مفرد کلمہ اور اس کی قسمیں۔ مفرد اور کلمہ، مفرد اور کلمہ اس طریقے سے بیان کرنے سے میری ناقص سمجھ میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس کتاب کے مصنف نے مفرد اور کلمہ کو ایک ہی سمجھ لیا ہو، مفرد اور کلمہ میں بالکل کوئی فرق ہی نہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مفرد اور کلمہ میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس کو بالکل سیدھے سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ مفرد اور کلمہ میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی کلمہ اخص مطلق ہے اور مفرد عام مطلق ہے۔
کلمہ اخص مطلق ہے اور مفرد عام مطلق ہے، یعنی ہر کلمہ تو مفرد ہوتا ہے، ہر کلمہ مفرد ہوتا ہے لیکن ہر مفرد کلمہ نہیں ہوتا، بعض مفرد کلمے ہوتے ہیں، بعض مفرد کلمے نہیں ہوتے، جیسے انسان اور حیوان۔ تو انسان اخص مطلق ہے اور حیوان عام مطلق ہے، ان دونوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو ہر انسان تو حیوان ہوتا ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہوتا، بعض حیوان انسان ہوتے ہیں جیسے خود انسان ہی ہے، اور بعض حیوان انسان نہیں ہوتے جیسے گھوڑا، کتا، بلی وغیرہ۔ تو بعض مفرد کلمے ہوتے ہیں، ہر مفرد کلمہ نہیں ہوتا۔ مفرد کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مفرد کا ایک معنی مرکب نہ ہو، وہ لفظ جو مرکب نہ ہو، اس معنی میں یہ کلمے کے مرادف ہے، مرکب نہ ہو۔ دوسرا معنی ہے مفرد کا تثنیہ اور جمع نہ ہو، مفرد کا دوسرا معنی تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ مفرد کا تیسرا معنی ہے مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو۔ اور چوتھا معنی ہے اس کا جملہ نہ ہو، وہ لفظ جو جملہ نہ ہو، چاہے مرکب ہو۔ تو مفرد کے یہ چار معنی ہیں، ان چاروں معنی میں سے مرکب نہ ہو، اس معنی میں یہ کلمے کے مرادف ہے۔ تو بہرحال مفرد اور کلمہ میں فرق ہے۔ مفرد کلمہ اس کی قسمیں، کلمہ کی قسمیں، جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہا جاتا۔ اس تعریف کو باغور پڑھیں، ایک ایک لفظ پر توجہ دیں۔ جس لفظ سے لفظ میں کوئی بھی کسی طریقے کی قید نہیں لگی ہے کہ وہ لفظ مفرد ہو یا مفرد نہ ہو، جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، کوئی معنی میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ معنی مفرد ہو یا مفرد نہ ہو۔ تو جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہا جاتا۔ اب لفظ یا معنی کے ساتھ مفرد ہونے کی قید نہ لگانے سے یہ تعریف کلمے کی غلط ہو گئی۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اس کتاب میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، اس غلطیوں کی نشاندہی بھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں کلمے کی یہ جو تعریف لکھی ہے، یہ تعریف غلط ہے۔ جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہا جاتا ہے، یہ تعریف کلمہ کی غلط ہے۔ جس لفظ سے زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ ایک لفظ ہو گیا، کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، اس سے معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے،
زید قائم ایک لفظ ہے اور اس سے معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، زید کھڑا ہے۔ تو کلمے کی یہ تعریف زید قائم پر صادق ہے، حالانکہ زید قائم کلمہ نہیں ہے بلکہ کلام ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ کلمے کی یہ تعریف معنی نہیں ہے، اس تعریف میں کلمے کا غیر کلام بھی داخل ہو رہا ہے، کلام پر بھی یہ تعریف صادق آ رہی ہے۔ اس لیے کلمے کی معنی اور جامع تعریف وہی ہے جو کتاب نحو میر یا ہدایت النحو یا قافیہ وغیرہ میں لکھی ہے۔ ایسا لگتا ہے شاید یہ کتاب لکھتے ہوئے مصنف کو نحو میر تک بھی یاد نہ رہی ہو، ہدایت النحو یا قافیہ تو اوپر کی ہے، کم از کم نحو میر پر ہی نظر رہی ہوتی۔ اس میں نحو میر میں کلمہ کی تعریف صاحب نحو میر نے یہ کی ہے کہ مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی، مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی۔ مفرد اسی کو کہا کہ اس کو کلمہ کہتے ہیں، ایسا تنہا لفظ ہوتا ہے، مفرد ایسا تنہا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، تو اس میں لفظ کے ساتھ بھی تنہا کی قید ہے اور معنی کے ساتھ بھی ایک کی قید لگی ہے۔ اور ہدایت النحو یا قافیہ میں تو ہے ہی الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ بہرحال کلمہ کی صحیح جامع اور معنی تعریف نحو میر یا ہدایت النحو قافیہ وغیرہ ہی کی ہے، یہ کلمے کی تعریف غلط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے اور اس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم کی تعریف یہ یوں کہہ لیجئے بچوں کو سمجھانے کے لیے کر دی ہے، باقی اسم کی صحیح تعریف یہ نہیں ہے، اس میں بھی خامیاں ہیں۔ اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے اور اس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے خالد، خالد، تو یہ کلمہ ہے، اس سے ایک آدمی کا نام سمجھ میں آ رہا ہے۔ القرآن و قرآن، یہ بھی ایک خاص کتاب کا نام ہے۔ الفرس و گھوڑا، یہ جانور کا نام ہوا۔ لکھنؤ، یہ جگہ کا نام ہوا۔ الشجر، چیز، چیز کہہ لیجیے گا، چیز۔ الابریق، لوٹا، یہ بھی ایک چیز ہو گئی۔ القراۃ، پڑھنا، یہ بھی ایک چیز ہے، کام ہے۔ الجری، دوڑنا وغیرہ۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں سے کس زمانے میں ہوا ہوگا۔
کس زمانے میں ہوا، کس زمانے میں ہوا یا ہوگا۔ جیسے قرأ اس نے پڑھا، تو قرأ فعل ہے، یہ ایک کام کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس سے ایک کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ہی یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کام ماضی زمانہ میں ہوا ہے۔ یقرأ وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا، اور قرأ میں زمانِ ماضی اور یقرأ میں زمانِ حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ یقرأ میں زمانِ حال اور استقبال دونوں الگ الگ وقتوں میں دونوں ہو سکتے ہیں، بیک وقت دونوں نہیں پائے جاتے، ایک وقت میں دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے، الگ الگ صورتوں میں الگ الگ وقتوں میں حال یا استقبال کا زمانہ مراد لیا جا سکتا۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے پورے معنی اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسے من سے، الی تک، فی میں، تو من حرف ہے، جب تک من کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ من کے بعد جو معنی انہوں نے سے لکھا ہے، سے نہ لکھ کر کے ان کو خاص ابتدا لکھنا چاہیے تھا۔ ایسے ہی الی کا معنی تک لکھا ہے، تک کیا معنی ہوتا؟ خاص انتہا۔ فی خاص ظرفیت۔ نوٹ: الف لام تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش۔ بچوں کے سمجھانے کے لیے ہے، تنوین کی تعریف یہ نہیں ہے۔ تنوین کی تعریف صحیح وہ ہے جو ہدایت النحو کافیہ میں ہے۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش، اضافت اور جر، زیر اسم کی علامت ہیں۔ اضافت مضاف ہونا، اور جر حرف جر کا داخل ہونا۔ جر سے یا تو حرف جر مراد ہے یا حرف جر کا جو اثر ہوتا ہے وہ مراد ہے، دونوں اسم کے خاصے ہیں۔ زیر اسم کی علامت ہیں۔ زیر اسم کی علامتوں میں نہ تو میر میں بیان کیا گیا ہے، اور نہ ہی ہدایت النحو میں، نہ ہی کافیہ میں، اور نہ ہی کسی اور نحو کی بڑی کتاب میں زیر اسم کے خاصوں میں بیان کیا گیا۔ ہاں جر بیان کیا گیا ہے۔ اب انہوں نے نہ جانے کہاں سے لکھا کہ زیر کا داخل ہونا اسم کی علامت ہے۔ نئی من گھڑت بات، ویسے تو یہ لوگ نئی من گھڑت بات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کو ناجائز و حرام بتاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے بدعت ہے، اور خود من گھڑت بات کر رہے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہاں سے لکھا ہے زیر کا داخل ہونا اسم کی علامت ہے؟ زیر فعل پر بھی آ جاتا ہے، لم یرمی، لم یرمی، تو یرمی پہ زیر ہے تو یرمی فعل ہے، لم یرمی میں زیر آ گیا۔ بہرحال تو زیر کا داخل ہونا کوئی اسم کی علامت پہچان نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ وہ زیر جو حرف جر کا اثر ہے وہ اسم کی علامت ہے تو بات بن سکتی ہے، کیونکہ حرف جر اسم پر ہی داخل ہوگا،
تو اس حرف جر کی وجہ سے آنے والا زیر بھی اسم پر ہی ہوگا۔ اسم کی علامت ہیں فعل پر الف لام، جر اور تنوین نہیں آتی، اور نہ فعل مضاف ہی ہوتا ہے، فعل میں زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے، وہ تو اس کی تعریف میں ہی ہے، تعریف کا ہی ایک جز ہے، فعل میں زمانے کا پایا جانا ضروری ہے۔ حرف کی علامت اس کی تعریف سے ظاہر ہے۔ حرف کی تعریف سے کیا ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے کلمے کا ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بھی ان کی اپنی من گھڑت بات ہے۔ بعض اسم ایسے ہیں کہ ان میں بھی ایک لفظ کو ان کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، عادت بن جانے کے سبب یا خصوصیت کو سمجھنے کے لیے۔ اس حرف کی علامت وہی ہے جو نحومیر میں بیان کی ہے کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت بھی اس میں نہ ہو، یہ حرف کی علامت ہے۔ التمرین پہلی تمرین ہے یہ۔ اس تمرین میں اسم اور فعل اور حرف کی تمیز کرنا ہے، پہچان کرنا ہے۔ نوٹ میں جو اسم اور فعل اور حرف کی انہوں نے علامت بتائی ہیں، اس علامت کو دیکھ کر اسم فعل حرف کی پہچان کرنا ہے۔ الطیر یطیر فی الہواء، الطیر پرندہ، یطیر اڑتا ہے، فی الہواء ہوا میں۔ اس کا اردو محاورے میں ترجمہ ہوگا پرندہ ہوا میں اڑتا ہے یا اڑ رہا ہے یا اڑے گا، پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا اڑے گا۔ الطیر اس میں الف لام ہے، اسم ہے یہ۔ یطیر اڑ رہا ہے، اڑتا ہے، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا فعل ہے۔ فی ظرفیت کے لیے ہے یہ، اس میں اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا حرف ہے یہ۔ الہواء یہ اسم ہے، اس پہ الف لام بھی داخل ہے، اس پر الف لام بھی داخل ہے اور حرف جر بھی داخل ہے۔ اس میں دو پہچان ہیں، دو علامتیں ہیں الہواء میں، تو حرف جر کا داخل ہونا اور الف لام کا داخل ہونا۔ السمک یعیش فی الماء، السمک مچھلی، یعیش زندگی بسر کرتی ہے، فی الماء فی میں الماء پانی، پانی میں، مچھلی پانی میں زندگی بسر کرتی ہے۔ یہاں بھی دیکھیں السمک مچھلی یہ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن اردو میں یہ مؤنث بولی جاتی ہے، اس لیے بسر کرتی ہے کہیں گے، کرتی ہے یعیشو، یعیشو زندگی بسر کرتی ہے، حالانکہ مذکر کا صیغہ ہے، زندگی بسر کرتا ہے ہونا چاہیے۔ تو عربی کا مذکر یا مؤنث اور چیز ہے اور اردو کا مذکر یا مؤنث اور چیز ہے۔ السمکوں پہ الف لام ہے، لہٰذا اسم ہے،
یعیشو زندگی بسر کرتی ہے، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے لہٰذا فعل ہے۔ فی اس میں اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے لہٰذا حرف ہے۔ الماء اس پہ الف لام بھی داخل ہے اور شروع میں اس کے حرف جر بھی داخل ہے لہٰذا دو علامتوں کی وجہ سے اسم ہے۔ العصفور یتغرد علی الشجرۃ، العصفور چڑیا یتغرد چہچہاتی ہے، یتغرد فعل مضارع ہے باب تفاعل سے، تغرد یتغرد تغردا چہچہانا، علی الشجرۃ درخت پر، العصفور میں الف لام ہے لہٰذا اسم ہے، یتغرد اس میں زمانہ پایا جاتا ہے لہٰذا فعل ہے، علی میں اسم و فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے لہٰذا حرف ہے۔ الشجرۃ اس پہ الف لام بھی داخل ہے اور اس کے شروع میں حرف جار بھی ہے لہٰذا اسم ہے۔ ان السفینۃ تجری علی الماء، ان بے شک، السفینۃ کشتی، بے شک کشتی، تجری جاری ہوتی ہے چلتی ہے، علی الماء پانی پر، بے شک کشتی پانی پر چلتی ہے۔ ان اسم و فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے لہٰذا حرف ہے۔ السفینۃ الف لام داخل ہے لہٰذا اسم ہے، تجری زمانہ پایا جاتا ہے لہٰذا فعل ہے، اور علی اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے لہٰذا حرف ہے۔ الماء الف لام بھی داخل ہے اور حرف جار بھی داخل ہے لہٰذا اسم ہے۔ ینزل المطر من السماء، ینزل اتر رہی ہے، المطر بارش، من السماء آسمان سے، ہمارے اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا آسمان سے بارش پڑ رہی ہے، بارش کے ساتھ پڑھنا بولتے ہیں، پڑ رہی ہے، بارش پڑ رہی ہے، تو آسمان سے بارش پڑ رہی ہے۔ ینزلو اتر رہی ہے یا پڑ رہی ہے، زمانہ پایا جاتا ہے لہٰذا فعل ہے۔ المطرو الف لام داخل ہے لہٰذا اسم ہے۔ من اسم و فعل کی علامتوں میں سے کچھ نہیں ہے لہٰذا حرف ہے۔ السماء الف لام ہے اس پر اور اس کے شروع میں حرف جار ہے لہٰذا اسم ہے۔ سافر علی الی دہلی، علی نے دہلی کا سفر کیا، سافرہ سفر کیا، زمانہ پایا جاتا ہے زمان ماضی لہٰذا فعل ہے۔ علی علی تنوین ہے، علی پر تنوین ہے لہٰذا اسم ہے۔ الا اسم و فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے لہٰذا حرف ہے۔ دہلی حرف جار داخل ہے اس پر لہٰذا اسم ہے۔ توضأت بالماء البارد، توضأت میں نے وضو کیا، بالماء البارد ٹھنڈے پانی سے، توضأت میں نے وضو کیا، زمانہ پایا جاتا ہے زمان ماضی لہٰذا فعل ہے۔ بی حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے۔ الماء اسم ہے، الف لام داخل ہے اور با حرف جر بھی داخل ہے۔ البارد اسم ہے، الف لام داخل ہے۔ ست الطیور بالبندوقیت، میں نے پرندوں کا بندوق سے شکار کیا، ستو میں نے شکار کیا، زمانہ پایا جا رہا ہے لہٰذا فعل ہے۔ الطیور الف لام داخل ہے لہٰذا اسم ہے۔ بی حرف ہے، اسم و فعل کی علامتوں میں سے اس میں کچھ نہیں ہے۔ البندوقیت الف لام داخل ہے اس پر اور با حرف جار بھی داخل ہے لہٰذا اسم ہے۔ حفظت تلمید الدرسہ، طالب علم نے سبق یاد کیا، حفظہ یاد کیا، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے لہٰذا فعل ہے۔ التلمیذ الف لام اس کے شروع میں داخل ہے لہٰذا اسم ہے۔ الدرسہ اس کے شروع میں بھی الف لام ہے لہٰذا اسم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اسم و فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے لہٰذا حرف ہے۔ اللہ
الف لام اس کے شروع میں ہے لہٰذا اسم ہے، علی اسم و فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے لہٰذا حرف ہے، کل مضاف ہے لہٰذا اسم ہے، شیئن تنوین ہے لہٰذا اسم ہے، قدیر تنوین ہے لہٰذا اسم ہے۔ آج کا سبق نمبر 1 ہم نے ما تمرین کے پڑھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔